خوش قسمت بچے کس مہینے میں پیدا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لائی ہوں آپ کے لیے انتہائی انٹرسٹنگ انفارمیشن۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بچہ جس اسلامی مہینے میں پیدا ہوا ہو، انسان کے پیدا ہوتے ہی یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں کیا کرے گا، کیا بنے گا، اور اس اسلامی مہینے میں یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ زندگی کے راستے چلتے چلتے انسان کس مقام پر پہنچے گا۔ آج آپ کو بتاؤں گی کون سا بچہ کس مہینے میں پیدا ہونے والے کون سے خواص کا حامل ہوتا ہے، ان کے نام کون سے رکھنے چاہیے، لکی نمبر کون سا ہوگا، پتھر کون سا ہے، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ اپنی پیدائشی مہینے کے حوالے سے کون سے خاص اعمال آپ کو کرنے چاہیے۔ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو وداؤٹ سکپ کیے اینڈ تک کلاس میں دیکھیں، اور اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں تو اس طرح کے انفارمیشنز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ چلیے اب موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے محرم الحرام کا مہینہ۔ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اس کا بہت ہی احترام ہے۔ اس مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر ایک عجیب و غریب چاہت ہوتی ہے، سب کچھ اس کو مل جاتا ہے، یعنی جس بھی چیز کی وہ تمنا کرتا ہے یا چاہت رکھتا ہے وہ اس کو مل جاتی ہے۔ اس بچے کے اندر عزم، توانائی اور بہادری کا احساس رہتا ہے۔ اس مہینے کے یعنی کہ محرم کے مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کے نام عین سے رکھے جاؤ تو ان بچوں کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور ان کا لکی نمبر ہوتا ہے 66 اور موافق پتھر ان کا ہوتا ہے عقیق۔ ان کے لیے بہترین ہم سفر اگر 12 ربیع الاول میں پیدا ہونے والے مل سکیں تو لازمی ان کے لیے چنیں، اور ان کے لیے خاص جو اعمال ہیں وہ یہ ہے کہ سورۃ عنکبوت کو پڑھیں اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا اللہ یا متکبر کو پڑھنا شروع کر دیجیے، ان کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب دوسرے نمبر پر آتا ہے سفر کا مہینہ۔ یہ مہینہ بھاری ہوتا ہے کیونکہ اس مہینے میں پیدا ہونے والے بچے پر ہمیشہ گھر کی ساری ذمہ داری رہتی ہے۔ سفر کے مہینے میں پیدا ہونے والے ہمیشہ پراعتماد اور قابل اعتبار رہتے ہیں۔ سفر میں پیدا ہونے والے کے نام سین اور شین سے اگر رکھے جائیں تو وہ زیرو کے دائرے کے اندر گھومتے نہیں رہتے۔ ان کا لکی نمبر ہوتا ہے 10 اور لکی پتھر ان کے لیے ہو جاتا ہے پخراج کا۔ زندگی کا اگر ہم سفر آپ ان کے لیے چنتے ہیں تو رمضان مبارک میں پیدا ہونے والوں میں سے ان کے لیے ہم سفر چنیں، اور ان کے لیے خاص سورۃ الفتح اور ان کے لیے خاص جو صفاتی نام ہیں یا وہاب کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ اب آتا ہے ربیع الاول۔ ربیع الاول میں پیدا ہونے والا شخص ہمیشہ اول نمبر پر رہتا ہے۔ کوشش کم بھی کرے پھر بھی درود پاک پڑھتے پڑھتے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ بس آپ کو دعائیں کرنی ہے اور کچھ صبر بھی کریں، پھر اس کے بعد اللہ پاک کے حکم سے زندگی کے سارے راستے آسان ہونے لگیں گے۔ ان بچوں کا نام آپ جیم اور دال سے رکھیں۔ مبارک عدد ان کے لیے 41 اور مبارک پتھر اوپل ہے۔ اپنے ہم سفر کو وہ شوال کے مہینے میں پیدا ہونے والوں میں سے چن سکتے ہیں۔ روزانہ قرآن پاک کے سورۃ الجمعہ اور لفظ یا عفو کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ویسے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر خاص طور پر انگریزی مہینوں کو علم میں رکھتے ہیں تو ہمارے لیے فرض ہے کہ اسلامی مہینوں کی تاریخوں کو بھی یاد رکھیں، لیکن ہمیں اسلامی مہینوں کے نام نہیں اور ان کی تاریخیں بھی یاد نہیں رہتی۔ اس لیے یہ خاص ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اسلامی مہینوں کے نام اور ان کے مطابق عمل کرنے کے لیے خاص انفارمیشن دی جائے تاکہ آپ کی زندگی میں آنے والے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہوتے جائیں۔ اب چلتے ہیں ہم ربیع الثانی کی طرف۔ اس مہینے میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام غین اور قاف سے رکھنے چاہیے۔ ان کا موافق پتھر نیلم ہوتا ہے اور ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 11 ہے، اور بہترین ہم سفر ان کے لیے شوال میں پیدا ہونے والے لوگوں میں سے آپ چن سکتے ہیں۔ ان کے لیے جو خاص ایک وظیفہ ہے یا عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ سورۃ الفجر اور صفاتی نام یا متین کو پڑھتے رہیں۔ اب ہے جمادی الاول۔ یہ مہینہ جمع دینے والا ہے۔ اس میں پیدا ہونے والا جم کر چلے گا یا پھر بلا وجہ ہی اس کے قدم جم جائیں گے، یعنی اس کو آگے بڑھنا مشکل اور دشوار لگے گا۔ اس مہینے میں پیدا ہونے والے کا نام لام اور میم سے رکھے جائیں تو بہتر ہے۔ لکی نمبر ان کے لیے 27 اور مبارک پتھر ان کے لیے روبی ہے، اور ہم سفر ان کے لیے ذوالحجہ میں پیدا ہونے والے لوگوں میں سے آپ چن سکتے ہیں۔ موافق ان کے لیے جو صورت ہے یعنی کہ خاص ان کے اعمال یہ ہے کہ وہ سورۃ قریش اور صفاتی نام یا حکیم کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔
جماد الثانی، اس مہینے میں پیدا ہونے والے بچوں کی زندگی لاسانی بنانے کے لیے ان کا نام نون یا را سے رکھیں۔ لکی نمبر ان کے لیے 51 ہے اور مبارک پتھر موئے نجب۔ ہم سفر کو وہ رجب کے مہینے میں تلاش کر سکتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی مشکل ہو تو سورۃ الکوثر اور یا اللہ یا جبار کو کم از کم وہ لا تعداد یعنی کہ بغیر کسی تعداد کے پڑھنا شروع کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ایسا اپنا فضل و کرم فرمائے گا کہ آپ بھی خود حیران ہوں گے۔